نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا۔ دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے اس کے کچھ قانون اور ضابطے بنائے۔ ان قانون اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو جنت کا اعلان فرمایا اور اس کے خلاف زندگی گزارنے والوں کے لیے جہنم کی وعید بتلائی۔ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح نہیں گزارنی ہے، یہ انسانوں کو بتلانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ نبی یہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہوتے تھے جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے۔ نبی معصوم ہوتے تھے، چونکہ قانون انسانوں کے لیے بن رہا ہے تو انسانوں میں سے ہی کوئی شخص انسانوں کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو چنا اور انہیں اپنا میسنجر، اپنا نبی، اپنا پیغمبر بنایا۔ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ان سے غلطی بھی ہوتی ہے، ان سے بھول چوک بھی ہوتی ہے، ان سے گناہ بھی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے غلطی ہو جانا، بھول چوک ہو جانا، گناہ ہو جانا یہ انسان کا عیب نہیں ہے۔ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو گناہ ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، عیب ہے اس گناہ پر باقی رہنا، عیب ہے اس گناہ کی معافی نہ مانگنا۔ اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے تو اس کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ اس سے بھول چوک ہوگی۔ بھول چوک نہیں ہوگی تو فرشتے میں اور انسان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان سے بھول چوک ہو اور پھر وہ ہم سے معافی مانگے، پھر میں اس کو معاف کروں۔ لیکن اللہ کا میسنجر ہونا، اللہ کا نبی ہونا یہ اتنی اہم ذمہ داری تھی کہ اس میں اگر بھول چوک ہوتی تو پوری انسانیت خطرے میں پڑ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی تو چنے انسانوں میں سے ہی، کیونکہ انسانوں کے بیچ میں بھیجنا ہے، لیکن انہیں معصوم بنایا، یعنی ان کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ اب ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ہم آپ نبی کی بات پر آنکھ بن کر یقین کرتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی سچے ہوتے ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، نبی کا کیریکٹر ایک دم پاک صاف ستھرا رہتا ہے، اور نبی جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ لہٰذا قرآن میں اللہ نے فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ دیکھو ہم نے نظام بنایا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے، ہمیں سن نہیں سکتے، تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے کیا نظام بنایا ہے۔ لہٰذا ہمارے محبوب نبی تم کو جس کام کے کرنے کا حکم دیں تم وہ کام کرو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ نبی جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، دھرم کے نام پر جو کچھ موجود ہے وہ ہمیں کس سے ملا ہے؟ کس سے ملا ہے؟ نبی سے ملا ہے تو سب اللہ کا، یہ پورا سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے،
لیکن یہ ہم تک نبی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر نبی کو بیچ سے ہٹا دیا جائے اور نبی کا کیریکٹر داغدار کر دیا جائے اور نبی پر کسی طرح کی کوئی آنچ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے نام پر ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی یہ کسی بھی امت کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے۔ نبی یہ دین کی بنیاد ہوتا ہے، دین کا پلر ہوتا ہے۔ اگر نبی کی ذات پر کوئی حملہ کر دے تو پورا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دل میں اپنے نبی کی ایسی محبت ڈال دی ہے کہ ایک مسلمان کتنا بھی گنہگار ہو، غافل ہو، بے نمازی ہو، غلط حرکتوں میں پڑا ہو، مسجد نہ آتا ہو، بظاہر دیندار نہ ہو، بلکہ یوں کہا جائے کہ دیکھ کر اس کو لگتا ہی نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا کو، ہمارے مولا کو یہاں سے 5000 کلومیٹر دور ڈنمارک میں کسی نے برا کہا ہے، یہاں سے 6000 کلومیٹر دور فرانس میں کسی نے برا کہا ہے، 10,000 20,000 کلومیٹر دور امریکہ میں کسی نے برا کہا ہے، تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ تڑپ اٹھتا ہے، اس کو کھانا پینا نہیں اچھا لگتا جب تک وہ اپنے غصے کا اظہار نہیں کر لیتا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہر مسلمان کے اندر؟ کیوں؟ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ نبی کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ اگر امت اس میں کمپرومائز کرنے لگے اور اس میں خاموش بیٹھنے لگے اور اس میں کرٹیسائز برداشت کرنے لگے تو پھر پورا کا پورا دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ نبی دین کی بنیاد ہے، دین کی اساس ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ امت محمدیہ 1450 1500 سال سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک اس امت کا جو مرکز اعظم ہے، مرکز سمجھتے ہیں، مرکز جہاں لوگ رجوع کرتے ہوں، جو ان کا سینٹر ہو، ہیڈ آفس ہو، اس امت کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارے سارے دینی کام، ہمارے ساری سوچ، ہماری نام، ہماری پہچان، ہمارا سب کچھ یہ کہیں جا کر ختم ہوتا ہے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم پورے دین کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ہمارے سامنے 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات۔ یہ بہت آسان بات ہے، کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے، سمجھنا چاہیں تو بہت آسانی سے اس پوائنٹ کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات، اپنی پرسنالٹی، آپ کا اپنا وجود، اور ایک ہے اس ذات سے، رسول اللہ کی جو ذات ہے اس کے ذریعے جو کام ہوئے، جو باتیں کہی گئیں، جو حکم دیا گیا۔ تو یعنی ہمارا پورا دین یہ 2 چیزیں ہیں، ایک رسول اللہ کی ذات ہے، آپ کی پرسنالٹی ہے، اور ایک آپ کی بات ہے، آپ کے احکامات ہیں، آپ کے اعمال اور آپ کے افعال ہیں، جو باتیں آپ نے کہیں، جو کام آپ نے کیے، ایک یہ ہے، اور ایک آپ کی ذات ہے، آپ کا وجود ہے، آپ کی پرسنالٹی ہے۔ اگر ذات کو نقصان پہنچا، اگر پرسنالٹی کو نقصان پہنچا، اگر کیریکٹر کو نقصان پہنچا تو یہ جو آپ کے اقوال ہیں، یعنی آپ کی بات ہے، آپ کے جو احکامات ہیں، امت کو جو آپ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی سنتیں، آپ کا طریقہ، جو کام آپ نے کیے ہیں، اگر آپ کی پرسنالٹی محفوظ نہ رہے تو یہ کام بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ ان ساری چیزوں کا تعلق تو آپ کی ذات سے ہے نا۔ اگر
کسی انسان کا کیریکٹر داغدار ہو جائے، کسی انسان کی ذات پر کوئی دھبا لگ جائے، تو پھر اس کی بات کی بھی ویلیو نہیں رہتی، پھر اس کے کیے ہوئے کاموں کی بھی ویلیو نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی ہے تو دین کی بات کرنے سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے۔ مکے والوں، میں تمہارے درمیان بچپن سے رہ رہا ہوں، تم نے میری ذات کو کیسا پایا؟ تم نے میری پرسنالٹی کیسی پائی؟ تم نے میرا کیریکٹر کیسا پایا؟ جب مکے والوں نے ایک آواز میں کہا کہ آپ تو صادق و امین ہیں، یعنی سب سے زیادہ سچے ہیں، سب سے زیادہ امانت دار ہیں، آپ سے زیادہ شریف کوئی نہیں، آپ سے زیادہ عزت دار کوئی نہیں، شرافت ختم ہوتی ہے تو آپ پر ختم ہوتی ہے۔ جب انہوں نے آپ کی کیریکٹر کی گواہی دے دی تب اللہ کے نبی نے دین پیش کیا ہے۔ اس لیے پورا دین یہ محفوظ ہے تب تک جب تک نبی کی ذات محفوظ ہے، اور نبی ہونا، نبوت، رسالت، اس کا تعلق تو 1.25 لاکھ نبیوں سے ہے۔ اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے، بڑی تعداد میں رسول بھیجے۔ بات جہاں تک نبی ہونے کی ہے اور رسول ہونے کی ہے تو اس کا تعلق تو 1.25 لاکھ نبیوں سے ہے، لیکن جب بات آئے گی آخری نبی اور آخری رسول ہونے کی تو اس کا تعلق خالص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت اپنی خدائی میں یکتا ہیں، ایک ہیں، ان کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہیں، اور اس کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات بابرکت، آپ کی ختم نبوت، آپ کا آخری نبی ہونا، اس میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اس میں آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف آپ ہیں جو آخری نبی ہیں۔ آپ پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب قیامت تک کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت کا تاج، آخری نبی ہونا، اور آپ پر شریعت کا مکمل ہو جانا، اور آپ کے دین کو اب قیامت تک کے لیے طے کر دینا کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نیا دین نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی، اب قیامت تک صرف شریعت چلے گی تو محمد رسول اللہ کی چلے گی، دین چلے گا تو محمد رسول اللہ کا چلے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ یوں کہا جائے ساری کائنات کی بادشاہت کا تاج ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے۔ اگر کوئی اس تاج کو چھیننا چاہے، اس تاج پر حملہ کرے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنا رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو نشانہ بنا رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنائے، آپ کے کردار کو نشانہ بنائے، آپ کے کیریکٹر کو نشانہ بنائے، یاد رکھیے وہ دین کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایک شخص ہے جو مسجدوں کا دشمن ہے، ایک ہے جو مدرسوں کا دشمن ہے، ایک ہے دعوت و تبلیغ کا دشمن ہے، ایک ہے قرآن کا انکار کر رہا ہے، ایک ہے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ وہ ہے، سب سے بڑا انسانیت کا اور اسلام کا دشمن وہ ہے جو دین کی بنیاد، دین کا پلر، دین کی اساس اور امت کا جو مرکز اعظم ہے، امت کا جو سینٹر پوائنٹ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں آپ کو ایمان ملا ہے۔ جو شخص آپ کی ذات کو نشانہ بنا رہا ہے وہ ان تمام لوگوں سے زیادہ اسلام کو اور انسانیت کا بڑا دشمن ہے۔ اگر کوئی مدرسے کو نشانہ بنائے اس کے خلاف بھی کام کیا جائے گا، کوئی مکاتب کو، مساجد کو نشانہ بنائے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی جائے گی،
کوئی دعوت و تبلیغ کا نشانہ بنائے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی جائے گی، کوئی دیگر دینی کاموں کو نقصان پہنچانا چاہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی جائے گی۔ لیکن ہر فیلڈ کے الگ الگ لوگ ہیں۔ اگر کوئی مدرسے کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو کچھ لوگ ہمارے قائدین نمائندگان موجود ہیں جو اس کے خلاف کام کریں گے، ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ اگر کوئی مساجد کے خلاف کام کر رہا ہے، کچھ لوگ ہیں حکومت سے بات کریں گے، احتجاج کریں گے، ریلیاں کریں گے۔ اگر کوئی دعوت و تبلیغ کو نقصان پہنچا رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جو اس کا دفاع کریں گے۔ لیکن ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسا مسئلہ ہے، آپ کا وجود ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب اس پر حملہ کیا جائے گا تو امت کے ایک ایک فرد کو، وہ بچہ ہو، وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ایک ایک فرد کو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بے چین ہو اور سب ایک آواز میں ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ڈیفینڈ کریں اور آپ کا دفاع کریں۔ اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سب کا کام نہیں، بس مولویوں کا کام ہے، امام صاحب کا کام ہے، دیگر لوگوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو وہ مجرم ہے، کیونکہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، باپ کو اگر کوئی برا بھلا کہے گا تو ہر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کو ڈیفینڈ کرے اور باپ کی طرف سے جواب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، تمام کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص اس بادشاہت کو چھیننا چاہے تو امت کے ایک ایک فرد کو بے چین ہو جانا چاہیے، تڑپ جانا چاہیے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیے، اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی امن پسند نہیں تھا، اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی اتحاد کا داعی نہیں تھا، اللہ کے نبی سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مکے والوں نے آپ پر کیسے کیسے مظالم کیے، ہم آپ تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا نبی، اللہ کا لاڈلا، اللہ کا محبوب، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو اور جس کا اپنا کوئی مفاد، کوئی پروفٹ نہ ہو، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے، انسانیت کے لیے دعوت دے رہا ہو، مشقت برداشت کر رہا ہو، اور لوگوں کا اس کے ساتھ یہ ظلم ہو، یہ ستم ہو، لیکن کبھی اس نے بد دعا نہیں دی۔ طائف گیا، اس پر پتھر برسائے گئے، اس کے پیر، اس کے جوتے خون سے بھر گئے، لیکن کبھی بد دعا نہیں دی۔ لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا اور حضور کی زندگی میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اللہ کا نبی ہوں، ایسا کرتے ہیں ہم تم پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، آدھی دنیا کے تم نبی، آدھی دنیا کے ہم نبی۔ تو یہ رحمت للعالمین نبی جو کسی کو بد دعا دینا گوارا نہ کریں، انہوں نے باقاعدہ اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے ماننے والوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے باقاعدہ ایک لشکر روانہ کیا ہے، جاؤ اور ایسے فتنے کو ختم کرو، کچل دو۔ اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی امت پہ رحم دل تھا، کوئی انسانیت کو چاہنے والا تھا، لیکن آپ نے لشکر روانہ فرمایا۔ اور ذرا تصور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، آپ ساری جنگوں کا، ساری غزوات کا، حضور کے زمانے میں جو غزوات ہوئے مطالعہ کر لیجئے، اتنے صحابہ کبھی شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے، اور 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حفاظ صحابہ کرام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے دھوکے سے لے جا کر کچھ صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ ایسے بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، لیکن وہ صحابہ حافظ قرآن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جنہوں نے پتھر برسانے والوں کے لیے دعا کی، جنہوں نے کوڑا ڈالنے والوں کے لیے دعا کی، جنہوں نے جان کے دشمنوں کو پناہ دی، اس رحمت للعالمین نبی نے ان صحابہ کرام کے دشمنوں کو، قاتلوں کو جو حافظ قرآن تھے، 1 مہینے تک بد دعا دی ہے،
اور نماز کے اندر بد دعا دی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کتنا حساس معاملہ ہے۔ جس نبی نے حفاظ صحابہ کرام کے دشمنوں کے لیے نماز کے اندر 1 مہینے تک بد دعا کی ہو، تو حفاظ صحابہ کرام کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اور حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور پوری صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کسی بھی جنگ میں اتنے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ کرام ختم نبوت کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق نبی کی ذات سے ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ، نبیوں کے بعد، حضرت ابو بکر کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑا انسان، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ابو بکر میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں، لیکن غار ثور میں ہجرت کے موقع پر 3 دن جو رسول اللہ کے ساتھ گزارے ہیں اس کی نیکیاں ہم کو دے دیں۔ 3 دن کی نیکیاں عمر بن خطاب اپنی پوری زندگی کی نیکیوں کے بدلے خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، آسمان کو دیکھ رہی ہیں، تاروں کو، پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کیا ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہاں عمر کی۔ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی یہ فرمائیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں، لیکن غار ثور میں جو 3 دن ہجرت کے موقع پر رسول اللہ کے ساتھ گزارے اس کی نیکیاں ہمیں دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے صحابہ کرام یہ نبی کے اعمال کے محافظ ہیں، نبی کی سنتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نبی کے اقوال کی محافظ ہیں، نبی کے احادیث کی حفاظت کرنے والے ہیں، نبی کے لائے ہوئے قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، نبی کے لائے ہوئے پیغام کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن ہجرت کے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے نبی کی ذات کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے نبی کی ذات کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر وہ خاردار جگہ، وہ نوکیلی اور پتھر والی جگہوں پر چلے ہیں۔ نبی کی ذات کی حفاظت یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر میری پوری زندگی کی نیکی لے لیں، اور وہ 3 دن کی نیکیاں جب ابو بکر نے نبی کی ذات کی حفاظت کی ہے وہ ہمیں دے دیں۔ جو لوگ بھی حضور کے ختم نبوت کے تاج کو چھیننا، دیکھیں کوئی نبوت پہ اعتراض کرے، نبیوں پہ اعتراض کرے، رسولوں پہ اعتراض کرے، تو یہ اعتراض ہوگا ان تمام کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں پر۔ لیکن اگر کوئی ختم نبوت پر انگلی اٹھا رہا ہے تو یہ اعتراض ہے خالص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اس کو امت برداشت نہیں کر سکتی۔ دنیا یہ جان لے ٹھیک ہے ہم امن پسند ہیں، ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن اگر دھڑلے سے ہمارے نبی کی ذات کو مجروح کیا جائے، آپ پر الزامات لگائے جائیں، اور اس کے بعد ہم مصلحت کی حکمت کی بات کریں تو برا نہ مانیے، یہ حکمت مصلحت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے ہم برداشت کریں گے، اور ہمارے نبی کو سرے عام گالیاں دی جائیں؟ آپ نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، ختم نبوت کا تاج اللہ نے صرف مجھے عطا فرمایا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ کے ہندوستان کے پنجاب میں آج سے 125 سال پہلے ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور کیسے کیسے اس نے دعویٰ کیے، کبھی کہہ رہا ہے میں رام ہوں، کبھی کہہ رہا ہے میں کرشن ہوں، کبھی کہہ رہا ہے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہہ رہا ہے میں اللہ میاں کے ساتھ سوتا ہوں۔ ذرا تصور کیجیے کتنا گندا آدمی ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اور کہہ رہا ہے میں وہی محمد ہوں جو آج سے 1450-1500 سال پہلے مکہ اور مدینہ میں آئے تھے۔ اس کے ماننے والے بڑی تعداد میں آپ کے شہر میں موجود ہیں۔ اس طرح حضور کی کردار کشی کی جائے، ہم اس ملک کا ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان سے جا کے جھگڑا کریں، ان سے لڑائی کریں، لیکن کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے نبی کی شان بیان کریں؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہر انسان کے دل و دماغ میں حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ بٹھا دیں؟
جس طرح ہم اپنے بچوں کو کلمہ سکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی طرح اپنے بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی لائی ہوئی شریعت یہ آخری شریعت ہے، اب کسی طرح کی کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ اپنے دوستوں میں، اپنے گھر بار میں جہاں موقع ملے وہاں حضور کی ختم نبوت کا ڈنکا بجائیے، حضور کی ختم نبوت کو بیان کیجئے، اور یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ امت نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیے پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، ہم مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، مسجد بھی دیکھ رہے ہیں، دین کے اتنے کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں رہتا، بڑی ذمہ داریاں ہیں، گھر بھی دیکھنا ہے، بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اسی طرح کوئی یہ سوچے کہ ہمارے پاس کاروبار ہے، ہمارا اتنا اس میں وقت لگ جاتا ہے کہ کچھ بچتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محفوظ ہے۔ یہ مسجد جہاں ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ ہمیں کس نے دی ہے؟ یہ مدرسہ، مکتب جہاں ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں یہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ جہاں ہم جا کر دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں یہ ہمیں کس سے ملا ہے؟ یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ کرتا پیجامہ، یہاں رکھا ہوا قرآن جسے پڑھ پڑھ کر ہم اپنے مرحومین کو بخشتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ قرآن جسے پڑھ پڑھ کر ہم اپنے گھروں میں برکت کی دعائیں کرواتے ہیں اور اللہ میاں سے دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے، یہ سب ہمیں کس سے ملا ہے؟ جو کچھ بھی وہ صدقہ خیرات، زکوٰۃ، حج جو ہم کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس دین کے نام پر، دھرم کے نام پر، اسلام کے نام پر ہے، یہ سب ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری یہ مصروفیت ہے، یہ مصروفیت ہے، یہ مصروفیت ہے اور حضور کی ذات کو نشانہ بنایا جائے اور ہم اپنا وقت فارغ کر کے اس کے کام نہ آئیں، اس میں اپنا وقت نہ لگائیں، تو یاد رکھیے کل کو جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے یہ بچے گا نہیں۔ اسی احساس ذمہ داری کے تحت، اسی فکر کے تحت اس فتنے کو بھانپ کر، اس کی سنگینی کو سمجھ کر ہر دور میں علماء کرام نے کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، عوام کو سمجھایا ہے، تقریریں کی ہیں، جگہ جگہ اسفار کیے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ آپ کے ہندوستان میں جب یہ فتنہ پیدا ہوا تو بڑی تعداد میں علماء کرام ایک جٹ ہوئے اور اس فتنے کے خلاف انہوں نے بڑا کام کیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری امام المحدثین بہت بڑے عالم ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ساتھیوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ سارے دین کے کام ہیں، اچھے ہیں، سب ٹھیک ہے اور سارے دین کے کام کرنے چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جو ختم نبوت کے لیے کام کرے، جو آپ کی ذات کا دفاع کرے۔ قیامت کو سارے دین کے کام کرنے والوں سے اللہ کے نبی خوش ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ آپ اس شخص سے خوش ہوں گے جو ختم نبوت کے منکرین کے خلاف کام کرے گا۔ ایک موقع پر فرمایا اگر ہم ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکے، بھائی ہماری ساری وفاداریاں، ہمارا سارا سرمایہ، ہمارا سب کچھ یہ منسوب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم ٹھیک ہے غافل ہو سکتے ہیں، گنہگار ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا سب کچھ، ہمارا مال و دولت، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا ایمان، ہمارا سب کچھ یہ قربان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارے ماں باپ ہوں، ہماری اولاد ہو، یہ سب کچھ آپ پر نچھاور ہے اور آپ پر قربان ہے۔ اگر ہم آپ کی ذات کا دفاع نہیں کر سکے، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں اگر ہم ختم نبوت کا کام نہیں کر سکے تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ آپ کے شہر میں یہ فتنہ موجود ہے، جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، آپ کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، آپ کی کردار کو نشانہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیے امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ حضور کی طرف سے جواب دے ان کو۔ حضور موجود نہیں، صحابہ موجود نہیں، جواب دے۔ اگر ہمارے شہر میں، ہمارے پڑوس میں کوئی شخص ایسا موجود ہے، ہماری ڈیوٹی ہے سارے کام چھوڑ کر حضور کی طرف سے ڈیفینڈ کریں اور اس کو جواب دیں، اس کو لاجواب کریں، خاموش کریں۔
اسی ذمہ داری کے تحت آپ کے شہر کانپور میں علماء کرام نے 6 نومبر کو پرسوں اتوار کو رات کو 8 بجے پریڈ گراؤنڈ میں ایک بہت بڑی کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں تقریباً 22-25 ضلعوں سے علماء آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب آ رہے ہیں، نائب محتمم آ رہے ہیں، لکھنؤ سے، ہردوئی سے، مہاراشٹر سے علماء کرام آ رہے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے، اور اگر حضور سے محبت رکھتے ہیں تو حضور کی ذات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، آپ کی ذات کی حفاظت کے لیے ایسے پروگراموں میں شریک ہوں اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کر جائیں، تاکہ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان محفوظ ہو اور حضور سے جو محبت ہے وہ باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں وقت نکال کر حضور کے نام پر ہونے والے اس پروگرام میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لی۔